بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرودیو نے کہا، میں وہاں اپنی تسلی کے لیے جا رہا ہوں، اس لیبارٹری اور دواؤں کے سلسلے میں اچھی طرح تصدیق کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کے ساتھ 1 گھنٹے بعد وہاں جاؤ، اپنے 2 اور ماتحتوں کو بھی نادیدہ بنا لو تاکہ جلد سے جلد وہ تمام کارٹن وہاں سے حویلی کے تہہ خانے میں لا کر رکھے جا سکیں۔ وہ 2-4 گھنٹے اس سلسلے میں مصروف رہنے والے تھے۔ دوسری طرف پورس بہت مایوس تھا۔ جگن ناتھ شرما وغیرہ کی آمد سے پہلے وہ لیبارٹری میں آ کر دیکھ چکا تھا۔ اس وقت لیبارٹری بالکل خالی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے اپنی جگہ واپس آ کر اپنے موجودہ حالات پر غور کر رہا تھا اور فراڈ ڈاکٹر اناپورنا کی اصلیت معلوم کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ دوائیں تیار کرنے کے بعد اس علاقے میں اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کی جا سکتی ہے، اس لیے وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ پورس یہی سوچ کر اس لیبارٹری اور اس علاقے سے دور چلا آیا تھا۔ اگر وہ وہاں رہتا تو دیکھتا کہ ہمارے نادیدہ افراد نقلی دواؤں کے کارٹن لا کر وہاں رکھ رہے ہیں۔ جب وہ تمام کارٹن رکھ کر چلے گئے تو میں نے نارائن کے اندر رہ کر اسے وہاں پہنچایا اور اب اس کی رپورٹ کے مطابق لاجونتی، جگن ناتھ شرما اور گرودیو ادھر جا کر اس لیبارٹری اور دواؤں کو دیکھنے والے تھے اور وہاں سے تمام کارٹن اٹھا کر حویلی کے تہہ خانے میں لانے والے تھے۔ وہ جو کر رہے تھے اور کرنے والے تھے وہ تماشا میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف شیر خان نے وہاں سے ٹرانسفر کیے جانے پر اعتراض کیا، لیکن اس کے اعتراض کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس نے غصے میں آ کر استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس نے ماضی میں انٹرنیشنل لیول پر کئی کارنامے انجام دیے تھے۔ وہ اتنا مشہور و معروف افسر تھا کہ تمام اخبارات والے اس کے پاس انٹرویو کے لیے پہنچ گئے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کشن کوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پراسرار حویلی ہے۔ لوگ اسے بھوتوں کا مسکن سمجھتے ہیں، لیکن وہاں مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ شیر خان اس حویلی کے اندر جا کر اصل مجرموں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اسے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسفر کے آرڈر دہلی راجدھانی سے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرموں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں یا حکمران طبقہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، اس لیے کشن کوٹ میں کسی ایماندار اور فرد شناس افسر کو رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اس نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مجرموں کے پاس ایسی گولیاں ہیں جنہیں نگل کر وہ نادیدہ بن جاتے ہیں اور شاید وہ ٹیلی پیتھی بھی جانتے ہیں، جس کے ذریعے وہ پولیس اور سراغ رسانوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ اس طرح کوئی آج تک اس حویلی کے اندر چور راستہ یا تہہ خانہ تلاش نہ کر سکا۔ مجھے امید تھی کہ ایسا کوئی اخبار پورس کی نظروں سے گزرے گا۔ وہ دوسری ناکامی کے بعد سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس فراڈ ڈاکٹر اناپورنا کو ڈھونڈ نکالنے کی مختلف تدابیر پر عمل کر رہا تھا۔ فہمی جب ڈاکٹر اناپورنا کے بحروب میں تھی تو اس کی کئی تصاویر اتاری گئی تھیں۔ میں نے کشن کوٹ کے ایک پولیس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر وہ تصاویر اخبار والوں تک پہنچائیں اور اس افسر سے یہ بیان دلایا کہ یہ ڈاکٹر دہلی سے کشن کوٹ آئی تھی، ایک دن اس حویلی میں گئی تھی، پھر دوبارہ نظر نہیں آئی۔ جب وہ اخبار پورس کی نظروں سے گزرا تو وہ ڈاکٹر اناپورنا کی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں خبر پڑھنے لگا۔ اسی اخبار میں شیر خان کا انٹرویو بھی شائع ہوا تھا۔ پورس نے اسے بھی پڑھا، پھر کڑی سے کڑی جوڑنے لگا۔ پورس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس فراڈ ڈاکٹر اناپورنا کا تعلق اس حویلی سے ہے اور اس نے جو دوائیں تیار کی تھیں وہ اسی حویلی میں کہیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ پورس نے وہ خبریں پڑھنے کے بعد نتاشا سے کہا، میں اب تک صرف پارس کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، اسی ایک لائن پر سوچ رہا تھا۔ وہ کسی عورت کو تنویمی عمل کے ذریعے ڈاکٹر اناپورنا بنا کر مجھے دوسری بار دھوکہ دے چکا ہے، لیکن یہ اخبارات مجھے سمجھا رہے ہیں کہ پارس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نتاشا نے کہا، تم ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوائیں تیار کر رہے تھے، ایسے میں ایک پارس ہی نہیں دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی تمہارے خلاف چالیں چل سکتے ہیں۔ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ شیر خان کے انٹرویو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی بھی جانتے ہیں اور نادیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ پورس اور نتاشا نے ٹیلی فون کے ذریعے شیر خان اور کشن کوٹ کے پولیس افسر سے رابطہ کیا، ان کی آوازیں سنی، پھر ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے خیالات پڑھنے لگے۔ شیر خان کے خیالات سے وہی تمام باتیں معلوم ہوئیں جو وہ انٹرویو میں کہہ چکا تھا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک رات
رات اس نے پولیس پارٹی کے ساتھ اس حویلی میں گزاری تھی اور یہ خیال قائم کیا تھا کہ مجرم نادیدہ بن جاتے ہیں اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر اسے تہہ خانے تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ نتاشا نے کشن کوٹ کے پولیس افسر کے خیالات پڑھے۔ میں نے جو باتیں اس کے دماغ میں نقش کی تھیں وہی باتیں اسے معلوم ہوئیں۔ تب وہ دونوں اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس فراڈ ڈاکٹر کا تعلق پراسرار حویلی کے مجرموں سے ہے اور اس نے پورس کی خفیہ لیبارٹری میں جو دوائیں تیار کی تھیں انہیں یقیناً اسی حویلی میں لے جا کر کہیں چھپایا گیا ہوگا۔ نتاشا نے کہا پورس ہمیں نادیدہ بن کر اس حویلی میں جانا چاہیے، ہم وہاں چور دروازے اور تہہ خانے کا سراغ لگا سکیں گے اور ان مجرموں تک بھی پہنچ سکیں گے۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ میری وہ تمام چرائی ہوئی دوائیں واپس مل جائیں گی، لیکن ہم خود وہاں جانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ان کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنانے والی دوا کے علاوہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا بھی ہے، ہم وہاں ٹریپ کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں میں نے اس پہلو سے نہیں سوچا تھا۔ ہم اپنے 2 اعلی کاروں کو نادیدہ بنا کر اس حویلی میں بھیجیں گے اور ان کے اندر رہ کر وہاں کے حالات معلوم کریں گے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے چور دشمنوں تک پہنچنے والے ہیں۔ نتاشا ہمیں زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیر خان اور پولیس افسر کے بیانات ہمارے دشمنوں نے بھی پڑھے ہوں گے اور وہ اپنے بچاؤ کی تدابیر کر رہے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں اس حویلی اور وہاں کے مجرموں کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ انہوں نے اپنے 2 ذہین اور تجربہ کار اعلی کاروں کو نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول دیے، انہیں سمجھایا کہ اس حویلی میں پہنچ کر انہیں کیا کرنا ہے۔ ویسے وہ خیال خوانی کے ذریعے بھی انہیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ جس روز اخبارات میں وہ بیانات شائع ہوئے تو واقعی گرو دیو کو بھی محتاط ہونا پڑا۔ اس نے جگن ناتھ شرما کے دماغ میں آ کر پوچھا کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں گرو دیو، میں اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کرنے والا تھا۔ ایک نہیں کئی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے کوئی اخبار پورس کی نظروں سے گزرے گا اور وہ پورس تیاریوں کے ساتھ حویلی میں ضرور آئے گا۔ ہمیں تمام دواؤں اور دوسری تمام اہم چیزوں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ پورس بہت چالاک ہے، تہہ خانے تک کسی طرح ضرور پہنچے گا۔ میرے آدمی ابھی نادیدہ بن کر جائیں گے اور وہاں سے تمام ضروری سامان لے آئیں گے۔ ویسے گرو دیو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈاکٹر انا پورنا کون تھی، ہم نے اسے کشن کوٹ میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ گرو دیو نے کہا میں نے اس افسر کے چور خیالات پڑھے، پتا چلا کہ وہ ایک دن اس افسر کے پاس آئی تھی اور اس سے اجازت لے کر حویلی میں گئی تھی، اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ افسر اس کا انتظار کرتا رہ گیا، جب وہ واپس نہیں آئی تو افسر نے بھی چپ سادھ لی، اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ کیا جس رات حویلی کے دروازے کا تالا کھلا ہوا پایا گیا تھا اسی رات وہ ڈاکٹر وہاں گئی تھی؟ اس افسر کے خیالات یہی کہتے ہیں۔ تم باپ بیٹی نے اور شمبو نے کسی کو بہت تلاش کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر حویلی کے اندر پہنچ کر نادیدہ بن گئی ہو۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اس رات موجود تھی اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ تہہ خانے میں بھی گئی ہو۔ وہ ڈاکٹر ہمارے لیے ایک معمہ بن گئی ہے، اس نے اب تک تم میں سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا ہے، اس پولیس افسر سے بھی دوبارہ ملاقات نہیں کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب حویلی میں جا کر کوئی مقصد حاصل نہیں کرنا تھا تو وہ وہاں کیوں گئی تھی اور وہاں جانے کے بعد کہاں گم ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم ابھی اپنے نادیدہ ماتحتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اس حویلی کا تمام ضروری سامان دوسری جگہ منتقل کر دیں گے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پورس کیا کرنے والا ہے اور گرو دیو وغیرہ کے منصوبوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن عقل کہتی تھی کہ اخباری بیانات کے نتیجے میں وہ سب ہی فوراً ایکشن میں آئیں گے۔ لہٰذا میں نے اپنے ایک اعلی کار کو نادیدہ بنا کر اس حویلی میں بھیج دیا اور اس کے دماغ میں رہ کر دیکھنے لگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، اس کے باوجود جگن ناتھ شرما اور اس کے ماتحت وہاں سے سامان منتقل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے اعلی کار کے ذریعے دیکھا کہ وہ چور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے اعلی کار نے تہہ خانے میں جا کر دیکھا، وہاں سے ایک ایک کارٹن اٹھایا جا رہا تھا۔ اسے اٹھانے کے بعد وہ اعلی کار نادیدہ بن جاتے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ان میں جگن ناتھ شرما بھی تھا۔ سامان اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیک وقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ جب وہ پہلی بار سامان اٹھا کر لے گئے اور چور دروازہ بند ہو گیا تو میرا اعلی کار نمودار ہو گیا۔ اس نے ایک الماری کھولی، اس میں امریکہ، روس اور فرانس جیسے بڑے ممالک کے بارے میں مختلف فائلیں اور ویڈیو فلمیں تھیں اور وہ سب ان ممالک کے اہم رازوں سے تعلق رکھتی تھیں۔
میرے اعلی کار نے انہیں ایک بڑے سے بیگ میں رکھ لیا جو نادیدہ گولیاں اور فلائنگ کیپسول پارس کے خفیہ اڈے سے چرائے گئے تھے وہ 2 کارٹن ابھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ میرے اعلی کار نے ان کارٹن کی تمام چیزیں دوسرے بیگ میں رکھ لیں، پھر چور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جگن ناتھ شرما اپنے اعلی کاروں کے ساتھ دوسری بار سامان لینے آیا تو چور دروازے کو کھولا گیا، وہ لوگ اندر آئے، میرا اعلی کار باہر چلا گیا۔ میرے لیے جو چیزیں اہم تھیں وہ میں نے حاصل کر لی۔ ان فائلوں اور ویڈیو فلموں کو بعد میں دیکھ کر پتا چلا کہ اس میں بڑے بڑے ممالک کے کتنے اہم راز پوشیدہ تھے۔ اس طرح گرو دیو کی طاقت اور وسیع ذرائع کا پتا چلا کہ وہ کس طرح ان بڑے ممالک کو بلیک میل کرتا ہوگا اور ان ممالک سے اپنی بڑی بڑی باتیں منوا کر بہت بڑا آدمی بن چکا ہوگا اور ایسا محفوظ ہوگا کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا ہوگا۔ میں نے اپنے دوسرے اعلی کار کو نادیدہ بنا کر وہاں بھیجا۔ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس تہہ خانے سے کچھ لینا نہیں چاہتا تھا، صرف تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ جگن ناتھ شرما اور اس کے اعلی کار تمام کارٹن اٹھا کر لے گئے تو آخری بار پتا چلا کہ 2 کارٹن بالکل خالی ہیں۔ شرما حیران رہ گیا۔ اس نے گرو دیو کو مخاطب کر کے کہا، ہم جو کارٹن پارس کے پاس سے چرا کر لائے تھے وہ دونوں کارٹن خالی ہیں۔ گرو دیو نے غصے سے پوچھا، وہ خالی کیسے ہو گئے؟ چور دروازہ صرف تم کھلواتے ہو، تمہاری بیٹی یا اعلی کار تمہارے ساتھ تہہ خانے میں جاتے ہیں۔ ان 2 کارٹن کا سامان تم میں سے کوئی لے جا سکتا ہے، باہر کا آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ گرو دیو، آپ اس ڈاکٹر انا پورنا کو ایک رات حویلی کے اندر آئی تھی، پھر کہیں گم ہو گئی تھی، وہی 2 کارٹن کا سامان لے گئی ہے، پھر تو وہ بہت کچھ لے جا سکتی ہے، فوراً میری الماری چیک کرو۔ جگن ناتھ شرما نے الماری کے پاس آ کر اسے کھول کر دیکھا تو وہ خالی نظر آئی۔ گرو دیو اس کے دماغ میں تھا۔ اس کے ذریعے جب معلوم ہوا کہ الماری خالی ہے تو وہ غصے سے شرما پر گرجنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ تمام ڈاکومنٹس کہاں غائب ہو گئے؟ میری حکومت بیرونی ممالک کے حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ افسران پر بھی تھی، اب تو میں زیرو ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہ تمہاری نالائکی سے ہوا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شرما نے کہا، آپ مالک ہیں، جب چاہیں جان لے سکتے ہیں، لیکن میری وفاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر لیں، میں نے اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ اس عورت نے بڑی چلاکی سے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تم سب نرک میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تنہا رہ کر سوچوں گا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آخر وہ عورت کون ہے جو ہم سے اتنی بڑی دشمنی کر رہی ہے؟ یقیناً اس عورت کے پیچھے کوئی بہت بڑا گینگ ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ شرما اپنے اعلی کاروں کے ساتھ باقی سامان لے جانے لگا۔ میں نے اپنے اعلی کار سے کہا، تہہ خانے سے نکل آؤ، مگر حویلی میں رہو، ابھی اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کہا کہ جو کھیل میں نے شروع کیا تھا ابھی اس کے دوسرے کھلاڑی میدان میں آنے والے تھے اور وہ آ گئے۔ نتاشا اور پورس نادیدہ ہو کر حویلی کے پاس آئے۔ انہوں نے پہلے حویلی کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں احاطے کے باہر جو سڑک تھی وہاں ایک بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے وین کے پاس آ کر دیکھا، اس کی پچھلی سیٹوں پر کئی کارٹن اور کئی بڑے بڑے بیگ رکھے ہوئے تھے۔ ان تھیلوں میں سامان بھرا ہوا تھا جو باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نتاشا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، پورس، ان تمام کارٹنوں میں تمہاری تیار کرائی ہوئی دوائیں ہیں، انہیں حویلی سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ پورس جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر چپ ہو گیا۔ وین کے پاس اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کاندھے پر ایک کارٹن رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں بھرا ہوا بڑا سا بیگ تھا۔ اس نے بیگ کو نیچے رکھ کر وین کے سلائڈنگ دروازے کو کھولا، پھر وہ اٹھایا ہوا سامان اندر رکھ کر وین سے باہر آتے ہی نادیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص نمودار ہوا، اس نے بھی اپنا اٹھایا ہوا سامان اندر پچھلی سیٹ پر رکھا اور وین سے باہر آ کر نادیدہ ہو گیا۔ اس طرح کل 4 افراد اسی طرح نظر آئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان میں جگن ناتھ شرما بھی تھا۔ پورس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، تم درست کہہ رہی تھیں، حویلی میں چھپایا ہوا مال کسی دوسری جگہ لے جا کر چھپایا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسا کرو کہ میں اس گاڑی میں جاؤں گا اور ان کا خفیہ اڈا معلوم کروں گا، تم حویلی میں جاؤ اور میری واپسی تک میرا انتظار کرو اور اس کے اندرونی حالات معلوم کرتی رہو۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق حویلی کے اندر چلی آئی۔ وہاں میرا اعلی کار بھی نادیدہ بنا ہوا تھا۔ نتاشا ایک دیوار کی طرف آئی تو وہ دیوار اچانک سلائڈنگ دروازے کی طرح کھلنے لگی۔ اس کے پیچھے سے
وہی چاروں آسمان اٹھائے باہر آ رہے تھے جنہیں وہ باہر وین کے پاس دیکھ چکی تھی۔ وہ تہہ خانے سے باہر آ رہے تھے۔ وہ اندر چلی آئی، سلائیڈنگ دروازہ بند ہو گیا۔ اندر بند دروازے کے پاس دو مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جگن ناتھ شرما کے مخصوص بول کے مطابق اندر سے چور دروازے کو کھولتے اور بند کرتے تھے۔ نتاشا نے سیڑھیوں سے اترنے کے بعد تہہ خانے میں آ کر دیکھا، وہ خالی نظر آ رہا تھا۔ اب وہاں ایک بھی کارٹن نہیں رہا تھا، صرف 2 کارٹن خالی پڑے تھے جن کے اندر سے میرا اعلی کار تمام دوائیں نکال کر لے گیا تھا۔ وہاں بیش قیمت ہیرے جواہرات تھے، انہیں وہ چاروں بیگ میں بھر کر لے گئے تھے۔ الماری کے اندر اہم دستاویزات اور ویڈیو فلمیں تھیں جن کا تعلق بڑے ممالک کے اہم رازوں سے تھا۔ اس الماری کو میرے اعلی کار نے خالی کر دیا تھا۔ وہاں ایسی کوئی اہم چیز نہیں رہی تھی جسے نتاشا حاصل کر کے فخر کرتی۔ باہر وہ چاروں حویلی کے تہہ خانے کا آخری سامان بھی لے آئے تھے اور انہیں وین کے پچھلے حصے میں رکھنے کے لیے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ سامان رکھنے کے بعد جگن ناتھ شرما نے ان تینوں ماتحتوں سے کہا، اب تم لوگ جاؤ، گرو دیو کا حکم ہے، میں تنہا یہ سامان لے کر جاؤں گا۔ وہ نادیدہ بنانے والی گولیاں واپس کر دو۔ ان تینوں نے منہ سے 3 گولیاں نکال کر شرما کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ وہ انہیں جیب میں رکھ کر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ پورس پہلے ہی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ شرما نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پھر اس کی رفتار بڑھاتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے بولا، گرو دیو میں تمام سامان لے کر آ رہا ہوں۔ ڈرائیونگ کے دوران میں خیال خوانی نہیں کر سکوں گا کیونکہ راستہ نہیں جانتا ہوں۔ آپ میرے اندر آ کر مجھے گائیڈ کریں کہ سامان کہاں پہنچانا ہے۔ گرو دیو نے کہا، تم کشن کوٹ سے آگے ہائی وے پر چلتے رہو۔ شیو جی کے مندر سے ایک راستہ بائیں طرف جاتا ہے، تم اس راستے پر چلتے رہو گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کہاں پہنچنا ہے۔ وہ ہدایت کے مطابق گاڑی چلاتا رہا۔ پورس نے نتاشا کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا تم حویلی کے اندر ہو؟ ہاں، میں تہہ خانے میں ہوں۔ یہ تہہ خانہ بالکل ہی خالی کر دیا گیا ہے، اب یہاں کچھ نہیں رہا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہاں کوئی نادیدہ بن کر نہیں ہوگا؟ جب یہاں کچھ نہیں رہا تو کوئی نادیدہ بن کر کیوں رہے گا؟ البتہ 2 مسلح گارڈز ہیں، وہ تہہ خانے کے زینے کے اوپر چور دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہی اندر سے اس چور دروازے کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ پورس نے کہا، ذرا سوچو، وہاں کچھ نہیں رہا ہے تو مسلح گارڈز ڈیوٹی پر کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا کہ کوئی آنے والا ہے، وہاں کچھ اور ہونے والا ہے، تم ابھی وہاں رہو۔ کیا تم اس گاڑی میں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ چاروں اس گاڑی میں نہیں ہیں، ان میں سے 3 معمولی ماتحت تھے، وہ چوتھے شخص کو اپنی نادیدہ گولیاں دے کر چلے گئے ہیں۔ اب وہ چوتھا شخص گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا تنہا سامان لے جا رہا ہے۔ وہ جو بھی سامان لے جا رہا تھا اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اصل ضرورت کا سامان اپنے اعلی کار کے ذریعے حاصل کر چکا تھا۔ اب میرا دوسرا اعلی کار حویلی میں تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا حویلی میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کسی کی موجودگی محسوس کر رہے ہو؟ اعلی کار نے کہا، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے 4 افراد کو ایک چور دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ بہت سا سامان اٹھائے ہوئے تھے، پھر وہ چور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ چاروں جانے والے حویلی کے باہر پچھلے حصے سے نکلتے وقت نادیدہ ہو گئے۔ اس حویلی کے پچھلے احاطے کے باہر ایک سڑک پر وین کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چاروں وہاں پھر نمودار ہوئے۔ تمام سامان کو وین کے پچھلے حصے میں رکھا۔ ان میں سے 3 نے اپنے اپنے منہ سے ایک گولی نکال کر چوتھے شخص کو دی۔ وہ ان گولیوں کو جیب میں رکھ کر اس وین کو ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ تینوں نمودار ہونے والے بھی ایک طرف چلے گئے۔ میں پھر حویلی کے اندر آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رہو، میں پھر تم سے رابطہ کروں گا۔ میں سوچنے لگا پورس کو وہاں آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ پورس اس وین میں جگن ناتھ شرما کے ساتھ گیا ہے اور نتاشا تہہ خانے میں موجود ہے۔ میں خود اس حویلی میں جانا چاہتا تھا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ وہاں کچھ ہونے والا ہے۔ گرو دیو ایسی پراسرار حویلی کو نہیں چھوڑے گا۔ اپنا تمام ضروری سامان وہاں سے منتقل کرنے کے بعد فراڈ ڈاکٹر انا پورنا اور اس کے گینگ والوں کا وہاں منتظر رہے گا۔ میں اس حویلی سے 10 کلومیٹر دور تھا تاکہ وہ تمام دشمن ایک دوسرے سے ٹکرانے کے دوران میں نادیدہ گولی کو نکارا بنانے کی دوا اسپرے کریں تو میں اس دوا کے اثر سے محفوظ رہوں اور اپنے اعلی کار کے ذریعے وہاں آنے والے دشمنوں کو پہچان سکوں۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ پورس ادھر ضرور آئے گا، میری طرح کئی کلومیٹر دور رہ کر اپنے اعلی کار کو اس حویلی کے اندر نادیدہ بنا کر ضرور بھیجے گا۔ مجھے وہاں پورس کی
کی آمد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو یہ دیکھنا یا معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ گرو دیو کون ہے اور اس حویلی کو اپنا مستقل اڈا بنائے رکھنے کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ جگن ناتھ شرما اس وین کو ڈرائیو کرتا ہوا تقریباً 2 گھنٹے بعد شیو مندر کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے بائیں طرف والی سڑک پر مڑ جانے لگا۔ گرو دیو اس کے دماغ میں پھر آ گیا تھا اور اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس طرح وہ بھرت پور نامی ایک ٹاؤن میں پہنچ گیا۔ اس چھوٹے سے شہر میں ایک بڑے سے گیراج کے دروازے کے سامنے وین رک گئی۔ گیراج کا شٹر اوپر اٹھ گیا، وین اندر گئی تو شٹر بھی نیچے آ کر لاک ہو گیا۔ وہ وین لوہے کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلیٹ فارم ایک لفٹ کی طرح نیچے جانے لگا۔ نیچے ایک تہہ خانہ تھا، وہاں فرش پر لفٹ رک گئی۔ شرما وین کو ڈرائیو کرتا ہوا لفٹ سے چند فٹ کے فاصلے پر لے گیا، پھر وہ لفٹ اوپر جا کر گیراج کے فرش کے برابر تھم گئی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس گیراج میں کوئی لفٹ بھی ہے۔